کیونکہ میری تقریب جو ہے کا عنوان جو ہے اصلاح معاشرہ پہ ہے. بس اعلیٰ حضرت کی تھوڑی تعریف کر کے پھر میں گزرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم کون اعلیٰ حضرت؟ آؤ میں بتاؤں. اعلیٰ حضرت کی ذہانت و فطانت کا یہ عالم تھا. چھوٹے سے ہیں بسم اللہ خانی کا وقت آیا. اللہ اکبر. آپ کی استاذ مکرم نے آپ کو پڑھایا تو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ لیا کرتے. پھر استاذ نے کہا پڑھو الف. اعلیٰ حضرت نے پڑھا الف. کہا با تا سا جیم ہا خا. اعلیٰ حضرت پڑھتے چلے جا رہے. جب اعلیٰ حضرت کے استاذ لام الف پر پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں. پاس بیٹھے ان کے چچے امجد علامہ رضا علی خان نے کہا تھا بیٹا استاذ پڑھا رہے پڑھتے تو نہیں ہو. تو اعلیٰ حضرت نے کہا دادا جان معاملہ یہ ہے میں الف تو پڑھ چکا ہوں لام تو پڑھ چکا ہوں. اب لام الف پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ حروف مفردہ میں مرکب الفاظ کیسے آ گئے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اے ابو جائے دادا جان یہاں حروف مفردہ ہے اور حروف مفردہ میں الفاظ مرکبہ کی کوئی لیکن مضمون جیسے بدلا. اعلیٰ حضرت ابھی ننھے سے ہے. بسم اللہ خانی کا وقت ہے. آپ نے دادا سے کہتے دادا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حروف مفردہ میں الفاظ مرکبہ کیسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کو پڑھ. دادا نے کہا بیٹا وہ استاذ پڑھا رہا ہے پڑھو. آپ نے پڑھ لیا لیکن اعلیٰ حضرت کی نظر جد امجد کی طرف ٹکی ہوئی ہے. اب دادا جان مجھے اس کا جواب چاہیے. اللہ اکبر. جد امجد نے سمجھ لیا یعنی علامہ رضا علی خان نے سمجھا کہ میرا یہ پوتا یہ چاہتا ہے کہ اس کو جواب دے دیا جائے. اگرچہ ان کے عقل کے ماورا بات تھی لیکن جو ہے ان کے چلتے امجد نے کہا تھا بابو معاملہ یہ ہے کہ لام اور الف کا کتنا گہرا تعلق ہے بہت بڑھیا رشتہ ہے. اس لیے جو ہے لام اور الف کو لکھا گیا ایک ساتھ الفاظ مرکبہ کر دیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے پھر سوال کیا دادا جان اتنے اس سے پہلے میں نے الف بھی پڑھا ہے با بھی پڑھا ہے تا بھی پڑھا ہے سا بھی پڑھا ہے جیم بھی پڑھا ہے ہا بھی پڑھا ہے. اس لام الف کو لام کو جو ہے با کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا جو دال کے ساتھ نہیں کیا گیا جو جیم کے ساتھ مرتب نہیں کیا گیا؟ یہ لام کے ساتھ مرتب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کے چندے امجد نے کہا تھا بیٹا لام کا الف سے الف کا لام سے اتنا گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے اتنا گہرا تعلق ہے کہ جو ہے لام الف کا قلب ہے اور الف لام کا قلب ہے. سبحان اللہ. کہا کہ الف لام کا قلب ہے اور لام الف کا قلب ہے. آپ لکھ کے ذرا دیکھیے گا کہ پھر کیسے بیچ میں الف آتا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا سمجھ گئے. پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے بہت ذہین و فطین تھے. میرے پیارے وہ اعلیٰ حضرت ہیں. آؤ میں دیکھو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں جب کنز الایمان لکھنے کی بات آئی تھی نزدیت نے ترجمہ کیا تھا وہابیت نے ترجمہ کیا تھا قادیانیت نے ترجمہ کیا تھا ہر فرقہ باطنہ نے اپنے اپنے طریقے سے قرآن کو ٹرانسلیٹ اردو میں کیا تھا. اللہ اکبر. لیکن جب ایک کسی نے ترجمہ کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اے محبوب جب آپ گمراہ تھے تو آپ کے رب نے آپ کو ہدایت دے دی. قسم خدا کی جب میرے مجدد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماہی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی نظر اس آیت پر پڑتی ہے اور اس ترجمے پر پڑتا ہے تو پڑتی ہے نظر تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے کہ اس طریقے سے ترجمہ بہتر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان لکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اے محبوب جب آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت دے. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نکالا اور یہ ایسے ترجمہ اعلیٰ حضرت نہیں کر دیا بلکہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ کے سامنے نبی کی حدیث مبارکہ بھی تھی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی لوگوں نے ترجمہ لکھا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اے محبوب جب آپ گمراہ تھے تو آپ کے رب نے آپ کو ہدایت دے دی. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں نبی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر نبی گمراہ ہوگی اور نبی گمراہ ہو جائے گا تو
اس کی امت کیسے ہدایت پائے کہ نہیں ہے؟ رہنمائی کرنے آئے وہی بھٹک جائے تو بتاؤ اس کے پیچھے قوم بھٹکے گی کہ نہیں بھٹکے گی؟ بھٹک جائے گی نا. اور وہ لوگ ترجمہ کرتے وہ وجدہ کا دعال فہدا، اے محبوب جب آپ بھٹکے ہوئے تھے گمراہ تھے تو آپ کے رب نے آپ کو ہدایت دی. ماشاء اللہ ان لوگوں نے اس طریقے سے ترجمہ لکھا. جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے کہا وجدہ کا دعال فہدا، اے محبوب جب آپ کو آپ کے رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت دے دی. اب کہو گے کہ کیسے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا؟ میں تم کو بتاؤں اس حدیث کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، رب اور رسول کے درمیان نور و تجلیات کی باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر انوار و تجلیات ہو رہے تھے. اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. نبی رحمت فرماتے من انتا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے انا عائشہ ہوں، میں عائشہ ہوں. نبی نے کہا تھا من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ کیا نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. لیکن جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازہ نبی کی کھٹکھٹا رہی تھی اس وقت جو ہے نبی اور رب کے درمیان انوار و تجلیات ہو رہے تھے. نبی کے محبوب فرماتے ہیں من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ رب کے بیوی جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی نے کہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا تھا، یہ ایسا کہا تھا اے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. نبی نے کہا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ اللہ اکبر. جب اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرتے گئے تو رب نے اپنے محبوب کو کہا اے محبوب تم اپنے قریبی لوگوں کو بھول نہ جاؤ. ایسے انوار و تجلیات رہے تو کوئی امت آپ کے دروازے پر فریاد لے کر آئے گی، آپ اس کے بارے میں سوال کرنے لگیں گے، پھر امت آپ سے متنفر ہو جائے گی، آپ سے جو نفرت کرنے لگے گی. اس لیے رب نے اپنے انوار و تجلیات کو کم کر دیا، اپنے محبوب کو اس طریقے سے منوا لیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس حدیث پاک پر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اس آیت کا یوں بیان کیا، فرمایا کہ اے لوگوں جب جو ہے رب نے اپنے محبوب کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنے محبوب کو ہدایت دے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ آ رہی تو پورے لوگ جو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ. آپ بیداری کے ساتھ بیٹھے جان لے آپ کس کے عرصی میں شریک ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے عرص پاک میں ہیں. قسم خدا کی آپ بریلی کی سرزمین کا نظارہ دیکھیں، اس وقت دیکھیں یا جو ہے دوپہر میں دیکھے ہوتے، دیوانوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، دیوانوں کی وہاں بھیڑ ہوا کرتی ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے جو ہے اگر اپنے اعلیٰ حضرت کو یاد کریں گے، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہی ہوں، ان کی نگاہیں ہمیں ملاحظہ کر رہی ہوں گی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی نظر ایسی ویسی نظر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی نظر وہ نظر ہے، قسم خدا کی میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی نظر پاک تھی. تب تو اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ان کی آنکھوں کے اندر ایسا نور کر دیا تھا، ایسا نور رکھ دیا تھا کہ بیداری کی حالت میں رب کے محبوب کی زیارت کر لیا اعلیٰ حضرت بیداری کی حالت میں. اور جب نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہے نا تبھی یہ کام ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو جائے، تبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماحی بدعت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پوری زندگی نبی سے محبت کرتے رہے، مصطفیٰ کے پیار میں جو ہے اعلیٰ حضرت سرسار رہا کرتے تھے. آؤ میں تم کو بتاؤں، اس سے یہ پتا چلے گا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نبی کے شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے تھے. ایک بھکاری اعلیٰ حضرت کے دروازے پر آیا اور کہا
کچھ دے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. اس نے کہا کچھ دے دو ورنہ حویلی پلٹ دوں گا. اللہ کو اکبر. اعلیٰ حضرت گھر سے باہر نکلتے ہیں. کہا نادان تو اس طریقے سے مت کہ تو رب کی حکمرانی پر دخل اندازی کر رہا ہے. مانگنا ہے تو مانگ لے, 100 روپیہ مانگ لے, 5 روپیہ مانگ لے, 10 روپیہ مانگ لے, میں عطا کر دوں گا, لیکن اس طریقے سے مت کہ میں حویلی پلٹ دوں گا. اللہ کو اکبر. اللہ کو اکبر. اتنا کہنا تھا. ان کی والدہ محترمہ اعلیٰ حضرت کے گھر کے اندر تھی. کہتی بیٹا احمد رضا فقیروں سے نہیں الجھا جاتا. اللہ کو اکبر. اعلیٰ حضرت کی والدہ کا اتنا کہنا تھا کہ مصطفیٰ رضا خان چھت کے اوپر ٹہل رہے تھے. اللہ کو اکبر. اللہ کو اکبر. پیر پھسلا. اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان حضور مفتی اعظم نیچے گراتے ہیں. اتنے میں والدہ کہتی ہے بیٹا احمد رضا دیکھ لیا نا, فقیروں سے نہیں الجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ماں کچھ بھی ہو جائے ایک مصطفیٰ رضا نہیں ہزاروں مصطفیٰ رضا ہو, اگر نبی کی شریعت کے خلاف کوئی باتیں کرے گا احمد رضا اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند اٹھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں. کہتے بابا جان جو فیصلہ کرنا ہو کر دیجئے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا مجھے میرے جسم پر کوئی خراش نہیں آئی ہے, جو فیصلہ کریں گے آپ وہی فیصلہ پر حق. تب مصطفیٰ جان رحمت کا قلندر حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر تو حویلی پلٹنے کی بات کرتا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے جوتے کو نکال دیا کرتے ہیں, جوتا الٹا کر دیا کرتے ہیں اور کہتے اس جوتے کو تو سیدھا کر دے. اللہ اکبر. فقیر جو ہے اب اعلیٰ حضرت کے جوتے کو ایک ہاتھ سے اٹھاتا ہے, اٹھا نہیں پا رہا ہے, جوتے کو ہلا نہیں پا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ لگا دیا کرتا ہے پھر بھی جوتا نہیں ہل رہا ہے. اللہ اکبر. پوری طاقت اپنی صرف کر دیا, جوتا نہیں ہلا پا رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے کہتا ہے فقیر تو کوئی جادوگر ہے تو جادوگر ہے. اعلیٰ حضرت جب اتنا سنتے ہیں جلال کے عالم میں آتے ہیں. نادان میں جادوگر نہیں ہو, میں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا عاشق ہوں. میرے محبوب کی شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھا دے, نبی کی شریعت کے خلاف کوئی زبان چلا دے تو امام احمد رضا اس کو برداشت نہیں کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احمد رضا اس کو برداشت نہیں رہے. آج کچھ لوگ بکتے ہیں بکنے دو, کچھ لوگ چلتے ہیں چلنے دو, کچھ لوگ چاپلوسی کرتے ہیں کرنے دو, لیکن میں پورے ڈنکے کے چوٹ پر کہہ رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کا پکا عاشق ہوگا, جو اعلیٰ حضرت کے نقوش پر چلے گا, قسم خدا کی وہ کبھی بک نہیں سکتا ہے. آج فتویٰ بیچنے والے بیچے, لیکن اعلیٰ حضرت کا جو سچا پکا غلام ہوگا وہ اپنا فتویٰ نہیں بیچے. در کے بھکاری ایسے نہیں ہوا کرتے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نبی سے بہت پیار کرتے تھے. ان کی شریعت کے خلاف کوئی آواز اٹھا دے تو اعلیٰ حضرت جو ہے اس کو مسمار کرتے نظر آتے تھے. اس کو جو اپنے قلم کے ذریعہ اپنی زبان کے ذریعہ اعلیٰ حضرت اسے مسمار کرتے نظر آتے تھے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے نبی سے کتنا ہے. آؤ میں آپ آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت جو ہے حج کے لیے نکلتے ہیں. پہلے لوگ جو ہے پیدل حج کیا کرتے تھے یا اسٹیمر کے ذریعہ حج کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت اسٹیمر کے ذریعہ حج کر کے جو ہے حج کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایمان اتنا مضبوط تھا اور نبی کی زبان پر اتنا بھروسہ تھا, مصطفیٰ کے قول و عمل پر نہ حضرت اعلیٰ حضرت کو اتنا بھروسہ تھا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نکلتے ہیں, جب اسٹیمر پر سوار ہوتے ہیں تمام لوگ اس اسٹیمر میں سوار ہیں, حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب